the wording of the entries same ہے جی same ہے, interim کی تو same. exactly the same. اگر آپ کے مطابق it should be read the same way. Mr. Attorney General, if I could just jump into this نہیں, discussion. before you jump into discussions, آپ لگتا ہے میں نے جو سوال پہ آپ بالکل آپ کو پسند نہیں ہے. نہیں سر وہ نہیں دیکھیے یہ مناسب بات نہیں ہے نا. ہم دیکھیں ایسے دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم ایک اور آئینی ادارے کی اختیارات پہ مین میخ نکال رہے ہیں, اور جب ہم خود ایسے اختیارات استعمال کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے, استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو پھر آپ کو تو سوال پوچھنا چاہیے جی آپ ہمیں بھی بتا دینا کہ آپ کیسے اختیاری استعمال کر رہے ہیں. وہاں تو اتنا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے انلارجمنٹ کریشن ہے, کریشن انلارجمنٹ ہے, اتنی باریکیوں میں جا رہے ہیں. یہاں تو سرے ہی سے اس کوئی ہے ہی نہیں پاور, مگر پھر بھی کر لیا. مگر کیونکہ آپ نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو روزانہ سپریم کورٹ کے سامنے آنا پڑتا ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ پھر دیکھیں آپ جواب نہیں دینا چاہیں آپ نہ دیں جواب. Since 1973 as far as the numbers I could 73 کی بات نہیں ہو, موجودہ حال کی بات میں اب آپ کو بھی بتانے لگا ہوں سر. Till 2023 in last 50 years and there could be اگر اتنی باریکیوں میں جا رہے ہیں نا, پھر ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہیے. 232 سو موٹو لیے گئے جو میرے پاس. سو موٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں ابھی اس پہ نہیں, میں سو موٹو کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں 184.3 نہیں, میں اس کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بینچ نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے نا, ریویو کا جوریسڈکشن ہمیں سمجھ آتا ہے. ایک اور لوگوں کا اسمبل جج جس کو اسمبل کر دیا گیا اور وہ فیصلے کو نگیٹ کر دیا گیا. میرے حساب سے یہ نہ ریویو جوریسڈکشن ہے, نہ اوریجنل جوریسڈکشن ہے, نہ اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے, نہ ٹرانسفر جوریسڈکشن ہے, نہ کوئی جوریسڈکشن ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کیسز تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں تو دیکھیے نا, یہ بات بالکل نہیں چلے گی کہ دوسروں پہ تو ہم اتنی باریک بینی سے دیکھ لیں اور وہاں پٹیشنرز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو پھر ہم ان کے پھر بینیفٹس بھی دیکھیں گے. اگر آپ کو صرف جوریسڈکشن کی بات ہے اور کس کو اختیار ہے کیس کا, تو پھر وہاں بھی ہمت کریں, وہاں بھی آئیے نا. اور آپ بھی نہیں ایڈریس کریں گے کیونکہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگا یا ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہوگا. ہمیں کر دیں امبیرسمنٹ, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق یا چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اب بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے کہ جی یہ تو نہیں کر سکتا ہے پارلیمان, ہم جو مرضی کریں. بھائی ماسٹر آف روسٹر بھی بنا دیا, پھر ہم نے کوئی اور چیز بھی کر دی. کون سے اختیارات جو آئین میں دیے گئے ہیں استعمال کیے گئے؟ ایسا بھی آرڈر ہوئے ہیں کہ ججز کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ آپ کیس نہیں سن سکتے. یہ کون سا اختیار آ گیا ہے؟ ایسے آپ دیکھیں, یا تو پھر آپ ہوا میں باتیں کریں. یہ ساری جو باتیں ہوئی تھیں ایک طریقہ کار شاید پارلیمان نے کیا ہے کہ جی آپ بات نہیں کرنا چاہتے, میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں, میری اختیار کی بات ہو رہی ہے, چلیں کسی کو برا نہیں لگے گا. اور وہ بھی مسئلے وہ اس میں کدھر سے جوریسڈکشن آ رہے ہیں, ذرا ہمیں سمجھا دیں وہ کون سا جوریسڈکشن استعمال کیا. اتنی 4-5 دن سے 40 گھنٹے ہم بحث سن چکے ہیں, مگر وہ کسی میں ہمت نہیں پکڑی پٹیشنر کی سائڈ سے کہ بات کیجیے جی آپ نے کیسے جوریسڈکشن استعمال کیا. پھر آ جاتی ہے بات میلیفیڈے اور بونیفیڈے کی, پھر کیوں نہیں وہاں استعمال کیا؟ اگر آپ اتنے ہمارے محافظ ہیں تو ہر لحاظ سے محافظ بنیے اور آئین کے محافظ بنیے. ہم سے پہلے آئین کے محافظ بنیے, اور کہ یہ والا بھی اختیار غلط تھا تو وہ والا بھی اختیار غلط ہے اور اب یہ والا بھی اختیار غلط ہے, ایسے پھر آرگیو کریں. یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو دیکھیے جب اتنی ہم جا رہے ہیں باتوں کو, اچھا وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں, مگر یہ باریک پوائنٹ کو ہم ضرور دیکھنا ہے. وہ زیادہ میرے خیال میں بڑا پوائنٹ ہے. اس باریک پوائنٹ سے اس کو تو کوئی نہیں بات کر سکتا ہے کیونکہ چیلنج نہیں ہوا ہے. اب یہی بات ہو جائے گی, چیلنج نہیں ہوا, کون چیلنج کرے گا؟ میں کہتا ہوں اختیار ہی نہیں ہے. میری سوچ یہ ہے جب اختیار ہی نہیں ہے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کورم نان جوڈیس ہو جاتا ہے پھر. تو یہ باتیں دیکھیں, یہ اس طرح آپ کو بس ہم الجھائے رکھیں باریکیوں میں, اور موٹی باتیں آپ بھی نہیں کریں اور نہ پٹیشنر کے کوئی وکیل کریں نہ کوئی اور وکیل کرے. آپ اتنے اچھے وکیل ہیں, نہیں کر رہے ہیں. I want to on this note I want to read out a paragraph from ایک وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کو آگے بڑھنا ہے. یہ جو استعمال ہو رہی ہیں نا عدالتیں, وہ کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس, مس یوز آف ڈیو پروسیس, یہ بھی تو ہے نا. یہ ہمارے کندھے پہ بندوقیں رکھ کے چلائی گئی ہیں اور مارشل لا انڈورس کیے گئے ہیں. انگریزوں کی ہم بات کرتے ہیں, وہ جو پہلے انگریز چیف جسٹس تھے کانسٹنٹائن,
ان کا فیصلہ مولوی تمیز الدین کے فیور میں تھا جمہوریت کے. وہ اپنے فیصلے میں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, کرسچن جسٹس کارنیلیس. وہاں ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں تو نہیں پسند اسلام, ہمیں تو وہی ملکہ جو انگلستان کی اسی کے تابع ہمیں رہنا چاہیے. انگلستان کا جج کہہ رہا ہے جسٹس کانسٹنٹائن کہ یہ غلط اقدام ہوا ہے. ہمارے جج صاحب کہتے ہیں نہیں. تو یہ اب سب چیزوں کو آپ بس ایک باریک نقطے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ایسے بات نہیں بنے گی نا. یہ ہمیں عزت کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کی, ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز. ہمارے انسٹیٹیوشنز پرفیکٹ نہیں ہیں, مگر ہم کہیں نہیں, ہم غلطی کریں گے تو آپ کی مجال نہیں, ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے. کوئی اور ذرا سی بھی کچھ بات کرے جو اس کے شاید وہ بہتری کے لیے جا رہا ہے, نہیں اس کو تو اس کی ہم نے سرزنش کرنا ہے. تو دیکھیں یہ اگر آپ کرنا ہے تو آپ بیلنس اپروچ رکھیے. آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں. ایٹ دا مومنٹ یو آر این آفیسر آف دا کورٹ, not just representing the government's position, because there is no government in the sense کہ جس گورنمنٹ وہ جو تھی اب تو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آ گئے نا, تو ان دا سینس کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے. تو آپ کو پاکستان کو مد نظر بھی رکھیے. میں آپ کے وہ جو لفظ ہے نا اٹارنی جنرل فار پاکستان, اس طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. جس طرح سے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, بھائی پارلیمنٹ نے بنا دیا, آپ کیوں بیٹھ کر کے ہر چیز کا جواب دیں؟ بھائی جس کو اٹیک کرنا ہے وہ بتائے کہ یہ غلط ہے. آپ نے کیا اس کو دفاع کرنا ہے؟ آپ نے تو قانون نہیں بنایا ہے. حکومت اور پارلیمان میں فرق ہوتا ہے. حکومت بے شک میجورٹی حکومت ایک قانون بنتی ہے, مگر ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ قانون بنا لے. ابھی ہمیں پتہ نہیں کس کے خلاف ہے اور کس کے فیور میں, ابھی تک اس پہ ہی بحث نہیں ہو رہی ہے. بہت اچھا قانون ہے, طریقہ کار غلط ہے. تو ہمارا طریقہ کار جب ہم بینچز کے فیصلے آگے پیچھے کر لیتے ہیں, 4 ججز کو بٹھا کر کے 5 ججز کو بٹھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کون سا اختیار استعمال ہوا ہے؟ اگر آپ اتنی باریکی میں جائیں گے آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. وہاں میں عابد صاحب کو بھی کہتا ہوں کیوں نہیں بات کرتے ان چیزوں پہ؟ صدر ہیں نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, نہیں ہے بات کریں گے. وائی؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں, آپ ایڈریس کرنا چاہیں کریں, نہیں کرنا چاہیں نہ کریں. I'll read one paragraph from District Bar Association Rawalpindi for your lordship. جی صاحب اس سے پہلے ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں, یہ مجھے پڑھنے دیں پھر اس کے بعد ایک سوال اسی اب ہمیں مجبور کر دیا یہ بات کہنے کے لیے. میں بڑا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, سن رہا تھا بات. اب اتنا بھی نہ مجبور کریں کہ ہمیں یہ بات کرنا پڑ جائے. آنریبل چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جی صاحب چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھیں, مجھے جو میں سمجھاؤں اتنے دن کے آرگومنٹ سے, اس پہ شاید سب متفق ہیں کہ پاور سپریم کورٹ کے انہانس کر سکتے ہیں, اور وہ انٹری 55 پڑھتے ہیں, اور انٹری 55 کے اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. کیا جو ہماری رولز ہیں اس کے تحت یہ جو انلارجمنٹ آف جورسڈکشن اور کنفرنگ دیئر آن سپلیمنٹل پاور, کیا یہ ہم رولز کے تحت کر سکتے ہیں؟ Lord, your rules are what they are. They are practice and procedure. ہاں یا نا میں جواب کر سکتے ہیں as per constitution law. The power, the Supreme Court's powers, جو constitutional powers Supreme Court exercise کر رہا ہے, it is a constitutional court. وہ میں رول کی بات کر رہا ہوں, رولز کی. کیا رول کے تحت ہم اپنی پاور بڑھا سکتے ہیں؟ My Lord, my respectful submission is that as far as your powers under the Constitution are concerned, your jurisdiction and powers under the Constitution are concerned, those cannot be altered with or even enhanced by the court through the rules. That has to happen through legislation. Now, as far as practice and procedure is concerned, that in my submission, if anything which deals with or relates to practice and procedure of this court, that is something that this court can or does deal with. An argument was submitted yesterday by Mr. Faisal Siddiqui relying on entry 55. A categorical statement was made that if section 5 is constitutionally valid through act of parliament, meaning giving right of intra-court appeal, that can be done by the Supreme Court in rule-making power also. And that is a categorical statement that was made. What would you respond to that? My Lord, that was his submission. He was representing a political party which is part of the vote. My submission. That's a submission before the court. What I am submitting as Attorney General is that Learned Attorney General, there power of the court flows in from the context of very articulately my learned brother Justice Munib's judgment, where he's made a distinction
between a right of appeal conferred relatable to an entry and a general right of appeal, which will be procedural in nature, an intra-court appeal. And that's why I had submitted that if there is anything which is concerning the practice and procedure of this court, the court deals with it and has dealt with I'm it by asking a providing an specific appeal. question. But میرے as far سوال کا as کچھ جواب نہیں ملے گا. میں اس پہ آنے لگا ہوں. آئیں گے نہیں آپ کبھی. اس وقت I'm bombarded اور with questions. یہ میں خصوص پٹیشنر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا اگر آپ before you read that, اگر آپ ایک دفعہ entry 55 کو پھر سے ذرا دیکھیں اور آپ یہ بتائیں کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے jurisdiction powers of all courts except the Supreme Court, یہ کون سے آپ کے خیال میں jurisdictions اور powers ہیں؟ My lord, لسٹ میں the courts, the powers, لسٹ میں جی نہیں لسٹ کے اندر جو سارے میٹرز دیکھیں نا آپ in relation to the matters جب آپ in the list. انلارج کریں گے تو وہ تو آپ کسی چیز کو آپ اٹھا کے انلارج کر رہے ہیں نا. آپ کن چیز ذرا اس پہ آپ کے خیال میں جب وہ انٹری روک رہی ہے ساتھ انہوں نے ایکسیپشن دیا, آپ ایکسیپشن کو رول بنا رہے ہیں اور رول کو ایکسیپشن بنا رہے ہیں. جو انلارجمنٹ ہوگی پہلے بتائیں کہ ایکسیپشن کون سی کس چیز کی ہے, پہلے اس پہ آ جائیں. کوئی ایگزامپل دے دیں ہمیں کہ جی سپریم کورٹ کی یہ چیز نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ کی جتنی بھی جورسڈکشن اینڈ پاورز ہیں وہ فلو کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشن سے, وہ قانون سے, وہ کانسٹیٹیوشن خود ہی وہ اس کو کریٹ کر رہا ہے اور بنا رہا ہے. ہائی کورٹ فار ایگزامپل, ابھی وہاں پلیز میں اس کو بتانا ضروری, میں صرف آپ سے جو پوچھ رہا ہوں پلیز پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو وہ روک رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو سارے آرگیومنٹس آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ جی یہ آپ ایکسیپشن دیکھیں, دیٹ ایکسیپشن ہر جو کاؤنسل آئے ہیں ان نے اسے ایز اے رول لیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کمانڈ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ چیز رکوا رہی ہے وہ کون سی جورسڈکشن ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن when we read this exception and as I had submitted, we read this exception with the last two parts, last two sentences, enlargement and supplemental bit. I have How long will you take? ذرا آپ اس پہ سوچ لیں. ہم ذرا اس طرح پوچھ رہے ہیں آپ سے, اگر تھوڑی سی بات ہے تو dare not answer this question. No, ایک سیکنڈ. I know it's very difficult for someone to answer when you face a lot of questions. ایک سیکنڈ, اگر تھوڑا سا وقت ہے تو ہم ریکنوین کر سکتے ہیں, اگر لمبا وقت ہے ہم آپ کو روکنا نہیں چاہ رہے تو پھر ہم کل کر سکتے ہیں کنٹینیو, یا I can conclude my submissions. in how long? If you give me let's say half an hour. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم 2:30 تک بریک کر لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر آج پھر آپ ختم کر لیجیے. So when I come back, my lord, آپ یہ نوٹ کر لیجیے, وہ بھی نوٹ کر لیا اور آپ کا بھی وہ اپنے سبمیشنز پورے کر لیں, اینڈ میں سنا. نہیں پلیز نہیں, آپ اپنے سبمیشنز پہلے پورے کر لیں. دس کویسچن کین ویٹ. Learned Attorney General, another question related to what my brother Justice Afridi has stated just now. Once the Parliament has exercised its competence and has enlarged the jurisdiction, can it take it away? Can it repeal? That is a question, because then the entry does not give the competence of curtailing the jurisdiction. So once a jurisdiction has been conferred through an act of Parliament, as I understand, that can't be taken away. I agree, sir. So that is why the distinction between the first portion and I'll address And this also when whether addressing at all it's conferring a new jurisdiction. That is It something is simply enlarging a 184. existing jurisdiction, unlike any additional. And may I add? Full court. No. When you're reading it, entry 55, the way you're reading it, then actually why are you looking for competence in 191? Then you would say just look at 142, come straight to 55 اور enlarge کر دو. یہ صرف اپیل کے لیے. تو اپیل کے لیے ہی پھر آپ 191 میں آپ جواب نہ دیں, competence آپ سنتے رہے نا, پھر لکھ لیجیے گا, پھر ہم آتے ہیں نا. competence وہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟